السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، بہت سخی تھے، بہت اللہ والے اور خشیت الہی کے پیکر۔ اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک پر، ان کے روح پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے اوپر رحمت کی برخا فرمائے اور ان کو اپنی رضا میں بہت نوازے، آمین۔ حضرت عثمان غنی اپنی زوجہ حضرت رقیہ کے ساتھ حبشہ میں تقریباً 4 یا 5 سال مقیم رہے۔ اگر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہجرت کے پہلے سال تسلیم کر لی جائے تو ہجرت مدینہ کے وقت آپ کی عمر کم و بیش 8 یا 9 سال بنتی ہے۔ اگر آپ کی پیدائش کو قیام حبشہ کے آخری سال تسلیم کیا جائے تو ہجرت مدینہ کے وقت آپ کی عمر 4 یا 5 سال بنتی ہے۔ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی عمر 16 یا 17 سال ہوگی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، تو زوج رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولد منہا عبداللہ، سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ رضی اللہ عنہ اکبر پیدا ہوئے۔ ان عبداللہ رضی اللہ عنہ کے متعلق روایات میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت امام بخاری نے تاریخ صغیر میں ان کی وفات کا تذکرہ کیا ہے۔ امام بخاری کے بعد ابن قتیبہ دنوری متوفی 286 ہجری، طبری متوفی 310 ہجری، ابن عبدالبران کے بعد 8ویں ہجری کے دمری وغیرہ نے ان کی وفات کا تذکرہ کیا، مختلف انداز میں کیا، مگر امام نووی، معین الدین ندوی، مشہور مستشرق نری برمنگم، ابن کثیر، امام ابن تیمیہ، المزربانی وغیرہ نے ان کی وفات کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، بلکہ آخری 5 حضرات نے انہیں صاحب اولاد قرار دیا ہے۔ اسی طرح 3 صدی کے وسط تک کسی مورخ یا محدث نے ان کی وفات کا تذکرہ نہیں کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جو مشہور محدث مورخ گزرے ہیں اس دوران میں، ان بارے میں امام مالک 179 ہجری، سفیان بن عیینہ 107 تا 198 ہجری، شریک بن شہاب المتوفی 140 ہجری، ربی المتوفی 136 ہجری، ابو عوانہ المتوفی 176 ہجری، ابن المبارک 108 تا 181 ہجری، اوزائی 88 تا 157 ہجری، لیث بن سعد 91 تا 157 ہجری، حماد بن زید المتوفی 199 ہجری، حماد بن سلمہ المتوفی 199 ہجری، شعبہ المتوفی 160 ہجری، شافعی 150 تا 204 ہجری، ولید بن مسلم 119 ہجری تا 195، محمد بن حسن شیبانی 132 تا 199 ہجری، احمد بن حنبل 164 ہجری تا 241 ہجری۔ یہ ایک طویل بحث طلب موضوع ہے۔ علماء کے مطابق حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جوان ہوئے، شادیاں کیں، صاحب اولاد ہوئے اور آج بر اعظم افریقہ اور بر صغیر پاک و ہند کے خطوں میں ان کی اولادیں موجود ہیں، جن کے شجروں کی صحت پر متقدمین میں بہت سے اولیاء وغیرہ پائے جاتے ہیں۔
آج کے اس دور میں حضرت بہاؤالدین زکریہ، اس دور میں متاخرین نے، جس میں علامہ انور شاہ کشمیری، علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا احمد علی لاہوری، سید محمد عبدالستار شاہ فاطمی ملتانی، سید احمد کاظمی وغیرہ، یہ شجرہ مفصل طور پر مختلف کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ مسلمان قوم اول و آخر ایک تبلیغی قوم ہے۔ مسلمان ایک تبلیغی قوم ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے تبلیغ جاری رکھتی ہے، اور جب سے اس نے اپنی حیثیت کو نظر انداز کیا ہے وہ مسلسل ربا زوال ہے، اور اب تو نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ ہماری موجودہ نسلیں اپنے اسلاف کے کارناموں سے مطلقاً ناآشنا ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمارا یہ سلسلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بابت ہے، یعنی حضرت عثمان غنی بہت عالی شان اور بہت معتبر اور خلیفہ راشد شمار کیے جاتے ہیں، جانثار اسلام، داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خلیفہ راشد ثالث، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اہل اسلام کی ایک قد آور شخصیت ہیں، جن کو حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا موقع عرصہ دراز تک ملا، اور آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیوض و برکات حاصل کیے۔ آپ کا زمانہ خلافت طویل نہ تھا، اس دوران بر اعظم کے کئی ایک غیر مسلم ممالک سلطنت اسلامیہ کے زیر نگوں ہوئے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ابتدائے اسلام ہی سے اپنے مال و دولت کو اشاعت اسلام کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ایسے میں امیر المومنین کی حیات مقدسہ اور کارہائے نمایاں ہمارے مسلمان حکمرانوں کے لیے کار رہنمائی کا باعث بن سکتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلم و بردباری کا مجموعہ تھے۔ مشکل سے مشکل وقت میں بھی، مشکل حالات میں بھی آپ نے صبر و تحمل کا دامن ہرگز نہ چھوڑا، امیر و غریب سے یکساں سلوک کیا، اور اپنے بعد کے جانشینوں کے لیے عمدہ نمونہ عمل بن گئے۔ قافلۂ بہار را طاہر پیش رس نگر، آنکائے بخلوت کف سے گفت پیام خویش را۔ اس لیکچر میں، اس تذکرے میں، اس تاریخی تذکرے میں، اس اسلامی ہسٹری میں جو ہم تذکرۂ عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اس میں کچھ ایسی بات ہے، یہ حیا کی کچھ بات ہے جس کا ذکر ہم ضرور بضرور کرتے ہیں۔ یعنی حضرت عثمان غنی وہ ذات ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ ان کے شرم و حیا، عظمت پر حضور پر نور ذات خوشبودار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پنڈلیاں کھولے پڑے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آنے کی اجازت چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، اور آپ اسی حال میں تھے، باتیں کی۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اذن چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں تھے، عمر رضی اللہ نے باتیں کی۔ پھر عثمان رضی اللہ نے اذن چاہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے اور اپنے کپڑے درست کر لیے۔ جب صحابہ کرام ابو بکر و عمر و عثمان چلے گئے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ آئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت تک نہ کی اور ان کے آنے کی پرواہ نہ کی۔ پھر عمر رضی اللہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت نہ کی اور نہ ہی ان کے آنے کی پرواہ کی۔ پھر حضرت عثمان غنی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے اور اپنے کپڑے درست کر لیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس شخص کی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان رضی اللہ عنہ ایک مرد شرم و حیا والا ہے، ایک مرد شرم و حیا والا ہے، اور میں ڈرا اگر میں ان کو اجازت دوں اور وہ شرم کی وجہ سے اپنی ضرورت لے کر مجھ تک پہنچ ہی نہ سکے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی تو ایک سمندر کی مانند تھی۔ ان میں پڑے ہوئے موتیوں میں سے ایک موتی حیات بحر رواں اور ان کے شعور و آگہی کو سجایا، جو ایک خوبصورتی کاوش اور اضافہ ہے۔ حضرت عثمان غنی کا تذکرہ بہت اہم تذکرہ ہے، اور وہ داماد رسول، یہ بہت بڑا منصب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت ان پر بہت انمٹ نقوش چھوڑ گئی۔ اس میں ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت اور حکومت اس نقطہ نظر سے کچھ تذکرہ کریں گے کہ ان کی خلافت کے دوران خلیفہ ثالث جناب سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شخصیت حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم میں بلا شبہ منفرد حیثیت کی حامل ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دین اسلام کی اشاعت میں قربانیاں بے دریغ جانی مالی قربانیاں پیش کر دیں۔ آپ کے فضائل سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی دین اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی بن ابی طالب واقرؤہم لکتاب اللہ ابی بن کعب وعالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وافرزہم زید بن ثابت الا وان لکل امت امینا وامین هذه الامہ ابو عبیدہ ابن جراح ابن ماجہ کتاب سنہ باب فضائل خباب رضی اللہ عنہ، اسنادہ صحیح، مسند احمد جلد نمبر 3 حدیث 12935 اور 184، ابن حبان، ترمذی شریف وغیرہ۔ مفہوم: میری تمام امت میں سے میری امت پر زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان میں اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، اور سب سے زیادہ سچی حیا والے عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان میں سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ پڑھنے والے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں، اور حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان میں سے وراثت کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں۔ سنو، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کے امین ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ ہیں۔ شہادت عثمان سے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی۔ سیدنا عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نجا من ثلاث
فقد نجا ثلاث مرات موتی ولد والدجال وقتل خلیفۃ مستبر بالحق معیتیہ مسند احمد۔ جو تین چیزوں یعنی تین فتنوں سے بچا وہ نجات پا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار دہرائی، پھر فرمایا میری موت کے وقت فتنے سے، فتنہ دجال سے اور حق پر ڈٹ جانے والے صابر اور فیاض خلیفہ کے قتل پر فتنے سے۔ اب ظاہر ہے خلیفہ راشدین میں سے حق پر ڈٹ جانے والے شہید خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ تمام قرائن اور دلائل اس بات کی بھی تائید کرتے ہیں۔ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہ بہت قریب ہے۔ اس دوران قریب سے ایک شخص سر پر چادر لیے ہوئے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا یومئذ علی الہدی، اس فتنے کے دن یہ شخص ہدایت پر ہوگا۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جلدی سے اٹھا اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دونوں بازو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا کیا یہ شخص؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا، ہاں یہی شخص۔ ابن ماجہ کتاب السنہ باب فضل عثمان رضی اللہ عنہ و اسنادہ صحیح۔ سیدنا مرہ بہزی رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مدینہ کے راستوں میں سے کسی راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف تصنعون فی فتنتی تشور فی اقطار الارض کانہا سیاسی البقر، تم اس فتنے میں کیا کرو گے جو زمین کے کناروں سے اس طرح اٹھے گا جس طرح گائے کے سینگ ابھرتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ ہی بتائیں اس وقت ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بھذا و اصحابہ، تم اس آدمی اور اس کے ساتھیوں کو لازم پکڑ لینا۔ سیدنا مرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جلدی کی اور اس شخص کی طرف لپکا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی کیا یہ شخص؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا، ہاں یہ شخص۔ تو وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ صحیح ابن حبان، مسند احمد۔ ابو اشعث سنانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ملک شام میں خطباء وعظ و نصیحت کے لیے جمع ہوئے، ان میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ سب سے آخر میں مرہ بن کعب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اگر میرے پاس ایک حدیث نہ ہوتی جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے تو میں نصیحت کے لیے کھڑا نہ ہوتا، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد آنے والے فتنوں کا ذکر کیا تو اس دوران ایک شخص وہاں سے گزرا اور اس نے اپنا سر ایک کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا یومئذ علی الہدی، یہ شخص اس دن ہدایت پر ہوگا۔ میں اس شخص کی طرف بڑھا تو وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر میں نے ان کا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا اور پوچھا کیا یہ شخص؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں یہی شخص۔ ترمذی کتاب المناقب۔ موسیٰ بن عقبہ رحمہ اللہ اپنے نانا ابو حبیبہ رحمہ اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر گئے۔ جب انہیں گھر میں محصور کر دیا گیا تھا تو انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ سیدنا
عثمان ابن عفان سے باغیوں کے ساتھ بات کرنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ چنانچہ وہ کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ رضی اللہ عنہ یعنی حضرت عثمان نے اجازت دے دی۔ چنانچہ وہ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انکم تلقون بعدی فتنۃ و اختلافا او قال اختلافا و فتنۃ، بلا شبہ میرے بعد تمہیں فتنوں اور اختلاف کا سامنا ہوگا، یا یہ فرمایا کہ اختلاف اور فتنوں کا۔ لوگوں میں سے کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم اس وقت کس کا ساتھ دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس وقت امانت دار شخص اور اس کے ساتھیوں کو لازم پکڑنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی اور رضی اللہ عنہ کو بلانے کے لیے پیغام بھیجا۔ جب وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات جو سیدنا عثمان غنی اور رضی اللہ عنہ کے کندھوں کے درمیان تھپکی دیتے ہوئے ارشاد فرمائی، وہ یہ تھی، یا عثمان ان اللہ عز وجل عسیٰ ان یلبسک قمیصا فإن ارادک المنافقون علی خلعہ فلا تخلعہ حتی تلقانی ثلاثا۔ فضائل الصحابہ احمد بن حنبل واسنادہ صحیح۔ اے عثمان، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو ایک خلعت یعنی قمیض پہنائے گا، اگر منافقین اسے آپ سے اتارنے کا مطالبہ کریں تو ہرگز اسے نہ اتارنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملو۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرائی۔ حضرت عائشہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادعوا لی بعض اصحابی، میرے صحابہ میں سے کسی کو بلاؤ۔ میں نے پوچھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا، عمر رضی اللہ عنہ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا، آپ کے چچا کے بیٹے علی رضی اللہ عنہ کو؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے پھر کہا، کیا عثمان رضی اللہ عنہ کو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر جب وہ آئے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، تم ادھر الگ چلی جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے سرگوشیاں کرنے لگے تو عثمان رضی اللہ عنہ کا رنگ تبدیل ہونے لگا۔ راوی حدیث ابو سہلہ کہتے ہیں کہ پھر جس دن انہیں ان کے اپنے ہی گھر میں یعنی حضرت عثمان کو اپنے گھر میں محصور کر دیا گیا تھا تو ہم نے پوچھا، اے امیر المومنین، کیا آپ لڑائی نہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا، لا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد الی عہدا و انی صابر نفسی علیہ۔ فضائل الصحابہ لأحمد بن حنبل واسنادہ صحیح۔ تاریخ المدینہ المنورہ، ترمذی، مسند احمد وغیرہ۔ نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا اور یقیناً میں اس عہد کی پوری پاسداری کروں گا۔ اس حدیث سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت اور عقیدت اور ایمانی جذبے کا
واضح ثبوت ملتا ہے، اور اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر امت کی خیر خواہی دامنگیر رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو فتنے کے ظہور اور اس سے متعلق کئی امور کی خبر دی اور یہ بھی بتایا کہ انہیں شہید کر دیا جائے گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے یہ بات مخفی رکھنے کی تاکید فرمائی، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس تاکید پر پورا عمل کیا اور اس معاملے کو اس قدر مخفی رکھا کہ کسی کو اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ جب فتنے کے دنوں میں ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ لڑائی نہیں کریں گے تو انہوں نے صرف اتنا بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا اور میں اس کی پاسداری کروں گا۔ اس سے ثابت بھی یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس فتنے سے متعلق صحیح موقف سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ آئیے ایک اور اہم واقعہ ہم اس میں شامل کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ایک گالی دینے والے کا بدترین انجام کیا ہوا؟ سکہ تابعی ابو نضرہ منذر بن مالک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، یہ سکہ تابعی ہیں رحمہ اللہ۔ کنا بالمدینۃ فسب رجل عثمان فنہیناہ فلم ینتہی فرأدت ثم جاءت صاعقۃ فحرکتہ۔ کتاب ثقات لابن حبان واسنادہ حسن لذاتہ، تاریخ دمشق وغیرہ، ابن خزیمہ۔ ہم مدینہ میں تھے کہ وہاں ایک شخص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو گالی دینا شروع ہو گیا۔ ہم نے اس سے روکا لیکن وہ باز نہ آیا، تو اچانک بادل گرجا، پھر آسمان سے بجلی آئی تو اس نے اسے جلا دیا۔ یہ بہت اہم واقعہ ہے، ابن خزیمہ میں دوسری جلد میں 186 حدیث نمبر، اور اسی طرح بیان کیا گیا ہے، ابن حجر سے بھی یہ اس میں شامل ہے، اور ترجمہ اسماعیل بن ربیعہ بن ہشام۔ تو کتاب الثقات لابن حبان، یعنی مختلف کتب میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، تاریخ دمشق میں بھی، اور حدیث کی کتاب ابن خزیمہ وغیرہ۔ یعنی یہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں ہم لوگ تھے کہ وہاں کسی شخص نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو گالی دینا شروع کیا۔ ہم نے اسے اس سے روکا لیکن وہ باز نہ آیا، تو اچانک بادل گرجا، پھر آسمان سے بجلی آئی، یعنی جیسے آسمان سے اچانک بادل گرج کے بجلی آتی ہے تو اس بجلی نے اس شخص کو جلا ڈالا۔ اسی طرح حضرت عثمان نہایت امین شخص تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بارے میں اپنی گواہی اس طرح دی۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے غلام اسلم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد والے خلیفہ کے لیے عہد نامہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ کسی کو نامزد نہ کریں اور کسی آدمی کا نام نہ لکھیں۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر معمولی سی غنودگی طاری ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ تحریر لی اور وہاں سیدنا عمر کا نام لکھ دیا۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو افاقہ ہوا تو
تو آپ نے فرمایا مجھے عہد نامہ دکھاؤ۔ چنانچہ اس میں سیدنا عمر کا نام تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یہ کس نے لکھا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عرض کی میں نے لکھا ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے اور تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ کی قسم اگر تم اپنا نام بھی لکھ دیتے تو یقیناً آپ اس کی اہلیت رکھتے ہیں۔ یہ تاریخ دمشق اس میں یہ واضح موجود ہے۔ وَإِسْنَادُهُ حسن لذاتہ الجزء للحسن بن عرفہ، صفحہ نمبر 62، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیگر ذمہ داریاں بھی تھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بعض اوقات مال کی تقسیم کا فریضہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ ہر نماز کے بعد کچھ دیر لوگوں کے پاس بیٹھتے، کسی کو کوئی ضرورت ہوتی تو اس سے بات چیت کرتے، اور اگر کسی کی کوئی حاجت نہ ہوتی تو آپ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے اور گھر چلے جاتے۔ ایک دن ایک سے زیادہ نمازیں پڑھیں لیکن عادت کے مطابق لوگوں کے لیے نہ بیٹھے تو میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہنچا اور میں نے ان کے خادم یرفع سے پوچھا اے یرفع کیا امیر المومنین بیمار ہیں؟ اس نے جواب دیا نہیں، وہ بیمار نہیں ہیں۔ تو میں وہاں بیٹھ گیا۔ پھر عثمان بن عفان آئے اور وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر یرفع باہر آیا اور اس نے کہا اے ابن عفان کھڑے ہو جائیے، اے ابن عباس کھڑے ہو جائیے۔ تو جب ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا کہ ان کے سامنے غلے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور ہر ڈھیر غلے کا کافی بڑا ڈھیر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے سب اہل مدینہ کے بارے میں غور و فکر کیا ہے اور معلوم ہوا ہے کہ تم دونوں کے عزیز و اقارب سب سے زیادہ ہیں، لہٰذا تم دونوں یہ مال لے جاؤ اور اسے ان میں تقسیم کر دو اور جو بچ جائے اسے واپس کر دینا۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ غلہ اٹھانے لگے جبکہ میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور کہا اگر یہ مال کم ہو گیا تو کیا آپ ہمیں اور دیں گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کے باپ کی عقل مندی اور دانائی آپ میں بھی آ گئی ہے۔ کیا ایسا اللہ کی طرف سے اس وقت تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب معمولی چیزوں پر گزارا کیا کرتے تھے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کیوں نہیں، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب معمولی چیزوں پر گزارا کر لیا کرتے تھے، لیکن اگر ایسی فتوحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تو وہ ایسا نہ کرتے جیسا آپ کر رہے ہیں۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خوف زدہ ہو گئے اور پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ میں نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھاتے اور ہمیں بھی کھلاتے۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے، ان کی ہنچکی بند گئی اور پسلیاں ہلنے لگیں۔ پھر فرمایا لوددت انی خرجت منہا کفافا لا علی ولا علی، مسند الحمیدی، جلد نمبر 1، 35 حدیث۔
و اسنادہ صحیح۔ السنن الکبریٰ للبیہقی، مسند البزار، مسند عمر بن خطاب لیعقوب بن شیبہ وغیرہ۔ یعنی بمانی مایا کاش میں علی اور علی کو فراہم کیے جانے والا رزق کے لیے اس سے باہر نکل جاتا۔ یعنی اس واقعہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کردار واضح ہوتا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس سے بیان کیا گیا ہے۔ یعنی عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کی عادت تھی کہ ہر نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھتے تھے، کسی کو کوئی ضرورت ہوتی تو اس سے بات چیت کرتے، اور اگر کسی کو حاجت نہ ہوتی تو آپ گھر چلے جاتے۔ ایک دن خلاف معمول آپ نماز کے بعد نہیں بیٹھے تو وہ حضرت عمر کے گھر چلے گئے اور ان کے خادم یرفع سے پوچھا کہ کیا امیر المومنین بیمار ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، تو وہ وہاں بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عثمان بن عفان آئے اور وہ بھی بیٹھ گئے۔ پھر یرفع باہر آیا، اس نے کہا اے ابن عفان کھڑے ہو جائیے، اور اے ابن عباس کھڑے ہو جائیے۔ تو ہم حضرت عمر کی خدمت میں جب پہنچے تو دیکھا کہ ان کے پاس غلے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور ہر ڈھیر کافی بڑا ہے۔ حضرت عمر نے کہا میں نے سب اہل مدینہ کے بارے میں غور و فکر کیا ہے اور معلوم ہوا ہے کہ تم دونوں کے عزیز و اقارب سب سے زیادہ ہیں، لہٰذا تم دونوں یہ غلہ، یہ مال، یہ رزق لے جاؤ اور اسے ان میں تقسیم کر دو، یعنی اپنے اقارب میں، عزیز و اقارب میں، اور جو بچ جائے اسے واپس کر جانا۔ تو سیدنا عثمان غلہ اٹھانے لگے، جبکہ میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، حضرت عباس کہتے ہیں، اور کہا اگر یہ مال کم ہو گیا تو کیا آپ ہمیں اور دیں گے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا آپ کے باپ کی عقل مندی اور دانائی آپ میں بھی آ گئی ہے۔ کیا ایسا اللہ کی طرف سے اس وقت تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب معمولی چیزوں پر گزارا کر لیا کرتے تھے؟ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کیوں نہیں، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب معمولی چیزوں پر گزارا کر لیا کرتے تھے، لیکن اگر ایسی فتوحات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تو ویسا نہ کرتے جیسا آپ کر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر خوفزدہ ہو گئے اور پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ میں نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھاتے اور ہمیں بھی کھلاتے۔ یہ سن کر سیدنا عمر رو پڑے اور ان کی ہچکی بند گئی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مختلف قسم کے واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور صحابہ کے نقش قدم پر، یعنی سیرت نبوی کو غور کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگیاں اس روشنی میں، اس ہدایت کی روشنی میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔